کریں گے ناظرین کہ 9/11 کے بعد دنیا میں امن کی خواہش کے لیے پاکستان نے دہشت گردی کی جو جنگ آج تک اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے اب وہ خود پاکستان کے گلے میں پڑ چکی ہے۔ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 جانوں اور بہت مالی نقصان کے بعد کل امریکی کانگریس پینل کے سربراہ اور پینٹاگون کے ایک سابق عہدیدار نے ایک مشترکہ مضمون میں زہر اگلتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ پر یہ زور دیا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے ساتھ ایک اتحادی جیسا جو برتاؤ ہے سلوک ہے یہ ختم کیا جائے، اور امریکی رہنما ٹیڈ کو نے امریکی کانگریس میں پاکستان کو دہشت گردوں کی معاونت کرنے والا ملک قرار دینے کا بل بھی پیش کر دیا ہے۔ آخر امریکہ کے اس رویے کے بعد پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا جواب ہونا چاہیے، کیا پاکستان کو اب امریکہ کے ساتھ رشتوں پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں؟ پروگرام صاحب، امریکی کانگریس میں جس طرح پاکستان کے خلاف بل پیش کیے جا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ دہشت گردی میں 80,000 جانیں اربوں ڈالر کا نقصان کرنے کے بعد بھی آج ہم امریکہ کی نظر میں دہشت گرد ہی ہیں، آخر کیوں؟ یہ بڑا مشکل ڈیبیٹبل سوال ہے۔ ہماری اپنی ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے، جیسے آپ نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ان کے لیے، ہم نے ان کی جنگ لڑی اور اپنے بچے مروائے، اپنا سارا کچھ کیا، یہ ہماری سائیڈ آف دا سٹوری جو ٹھیک بھی ہے، مطلب سارا کچھ ہمارا ملک برباد ہوا، ہماری اکانومی کو نقصان ہوا، ہم ٹیررسٹ بن گئے، دنیا کا کوئی بندہ ہمارے آنے کو تیار نہیں، کھلاڑی لانے کے لیے جیسے آپ نے کہا پوری دنیا میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کی بھی سائیڈ آف دا سٹوری ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ نے کوئی مفت میں جنگ نہیں لڑی، ہم نے اب تک آپ کو 9/11 کے بعد کوئی فگر جو ہے 32 ارب ڈالر دیے ہیں۔ اگین دیر ور نو فری لنچز، یا تو آپ ہمارے دوست تھے، فری اگر جنگ لڑ رہے تھے پیسے ہم سے نہیں لے رہے، پھر تو آپ کی شکایت بنتی ہے، آپ نے تو پیسے لیے ہم سے، جناب مشرف نے بھی لیے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے بھی لیے ہیں۔ لنچ فری کا نہیں تھا، نہیں ہوتا لنچ فری کا۔ اچھا امریکن اس بات پہ نہیں بلیو رکھتے فری لنچ، لہٰذا اگر وہ ہمیں استعمال کر بھی رہے تھے تو ہماری ولنگنیس سے کر رہے تھے، ہمیں پیسے دے رہے تھے، ڈالر دے رہے تھے، اور 4 سال سے یہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ جو بڑے اچھے تھے اس وقت کہتے تھے پیپلز پارٹی حکومت لے رہی ہے، جناب مشرف نے بھیج دیا، انہوں نے امریکن کے ٹیلی فون کال پہ گر گئے، تو پھر اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیں آپ ہر سال آپ سال میں 4 ملاقاتیں امریکن ایمبیسڈر سے کرنے کیوں پہنچ جاتے ہیں کہ جناب پیسے دیں، ہماری قسط رکی ہوئی ہے۔ سو یہ ہمارے اپنے آپشنز تھے، ہمیں یوز کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس وقت یہی فائدہ لگ رہا تھا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے 9/11 کے بعد، جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک فیصلہ تھا۔ اب بیٹھ کے 15 سال بعد 16 سال بعد میں کوئی غلط فیصلہ نہیں، اس وقت کا ماحول تھا، میرا خیال ہے وہ فیصلہ یہی بنتا تھا۔ ہاں ڈیل آپ بہتر کر سکتے تھے، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یاد ہے ایک آدھ میں شو میں کوئی ہم لائیو بیٹھے تھے، شاید آپ بھی تھیں اس میں نے اس وقت یہ بات کی تھی، میں کہ اب وہاں ٹرمپ آ رہا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ بن کے آ رہا ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا، ہمیں بے وقوفوں کی طرح ٹرمپ کے آگے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اے ٹرمپ، وہ کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار، ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک اس کا ٹرمائل کا شکار ہے، پورا یورپ ہے، امریکہ ہے۔ سو بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی سمجھداری سے ان باتوں سے اپنے آپ کو ذرا وڈرا کریں، اور ٹرمپ کو باقی دنیا کے ساتھ متھا لگانے دیں، ہمیں متھا نہیں لگانا چاہیے کم از کم۔ سفارتکاری کمزور ہے ہماری۔ ظفر ہلالی صاحب، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک عین موقع پہ جب ایک بل موو ہو رہا ہے کہ پاکستان از اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر، اسی وقت ایک سینٹرل کمانڈ کا آرمی کا چیف آ کے پاکستان کو شاباشی دے رہا ہے کہ آپ کا کوآپریشن بڑا کامیاب تھا اور آپ نے ہمیں مدد کیا اور آپ نے حقانیوں کے خلاف بھی تھوڑا سا ایکشن لیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ کیا، یہ ٹائمنگ پہ کیا ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے کیا؟ یہ وہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ کا رپورٹ ہے جو حسین حقانی نے کچھ حد تک مدد کیا تھا ان کو لکھنے کے لیے کہ کیرٹ بھی چلاؤ اور سٹک بھی چلاؤ؟ مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ تو خیر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ مگر پھر میں نے ایک اور چیز سوچا، میں نے کہا یار انڈین کمیونٹی جو ہے امریکہ میں آفٹر دا جوئش لابی اور اسرائیلی جوئش لابی، اس کے بعد تو یہ سب سے قوت والی کمیونٹی ہے شازیہ۔ انڈین کمیونٹی، یو ایس انڈین کمیونٹی جو ہے یہ بہت مالدار ہے، شاید یہودیوں کے جتنا نہیں، مگر آئی تھنک کوئی اور نیشنلٹی امریکہ میں نہیں ہے جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ 50% امریکن یونیورسٹی پروفیسرز جو ہیں لوگ کہتے ہیں وہ انڈینز ہیں، راکٹ سائنٹسٹ انڈینز ہیں۔ پروگرام کا وقت ہلالی صاحب معذرت کے ساتھ بہت شکریہ ہلالی صاحب آپ کا، رؤف کلاسر صاحب آپ کا خاص کر بہت شکریہ پروگرام میں اسپیشلی لاہور تشریف لانے کے لیے، بہت شکریہ۔